محرم چل رہا ہے، یہ محرم کے 10 دنوں کے اندر جو ہے خرافات محرم کی، بھائی حلیم بناؤ، حلیم نہیں بنائی تو حضرت حسین ناراض ہو جائیں گے، حلیم نہیں بنائی تو روزی میں جو ہے بے برکتی ہو جائے گی، اور حلیم بنانے کو بعض لوگوں نے تو ثواب سمجھ لیا ہے، اور نہیں پکائیں گے تو پتہ نہیں آسمان زمین پہ گر جائے گا یا کیا ہو جائے گا۔ تو بھئی یہ حلیم بنانا محرم کے دنوں میں کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی عبادت بھی نہیں ہے، اور حضرت حسین کا نام لیتے تو حضرت حسین نے بھی نہیں بنائی، حضرت حسین 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ یہ حلیم اور کھچڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے خاندان یا ان کے بیٹوں اعلیٰ اولاد نے نہیں بنایا، یہ شربتیں وربتیں انہوں نے نہیں بنائے، وہاں تو پانی نہیں تھا 3 دن، تو وہ کیسے بناتے، وہ کیسے کھچڑے اور حلیمیں بناتے؟ تو یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دی، اور غیر اللہ کے نام پر جو چیز پکائی جائے وہ ناجائز اور حرام ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جو باطل طریقے سے مال حاصل کیا جائے اس کو نہ کھایا جائے۔ باطل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ ہو، اللہ کے نام کے علاوہ جس چیز پر نام لیا جائے وہ پھر حرام ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ قربانی کے جانور کے بارے میں بھی ہے، جانور حلال ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، جانور حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ کھچڑے اور یہ حلیمیں حضرت حسین کے نام پر بنائی جاتی ہیں، سب کی زبانوں پر یہی ہوتا ہے کہ بھئی حضرت حسین کے نام پہ ہم بنا رہے ہیں، ان کی روح کو پہنچے گی، ان کی پیاس جو ہے بھوک ختم ہوگی، تو یہی تو غیر اللہ ہے، یہی تو غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہے، تو یہ کیسے کھانا جائز ہے؟ یہ تو حرام ہے۔ اور ہم مسلمان بڑے خوشی سے اور بڑے بھنگڑے ڈال کر اس کو بنا رہے ہوتے ہیں، پوری رات حلیمیں بناتے ہیں اور صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف کھانے پینے کے لیے حضرت حسین یاد آ گئے، لیکن جو حضرت حسین نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، وہ کسی کو یاد نہیں رہا، فجر کی نماز بھی کسی کو یاد نہیں رہی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، تو یہ غلط ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔